آج بھی جب میں نے رات کا کھانا سب کے ساتھ کھایا تو میرا سر عجیب طرح سے چکرانے لگا تھا۔ اپنے بھاری ہوتے سر کو ہاتھوں میں تھام کر میں کچن سے بمشکل نکلی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے لگاتار یہی ہو رہا تھا کہ جب بھی رات کا کھانا کھاتی کچھ ہی دیر میں میرا سر بھاری ہو جاتا، اتنا کہ مجھ سے عشاء کی نماز بھی ٹھیک سے ادا نہ ہوتی۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف ابھرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی بستر پر گرنے کی کوشش کی ویسے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی، لیکن اچانک میں نے اپنے اوپر کسی بھاری وجود کو جھکے ہوئے محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ وجود اتنا بھاری تھا کہ میری ساری کوششیں ناکام ہونے لگی۔ میں بے بس تھی، میری سانسیں رک سی گئی تھیں، جب اچانک کسی نے ایک جھٹکے سے اس وجود کو مجھ سے دور کیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، لیکن میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا کوئی میری حفاظت کے لیے آیا تھا؟ یہ کون تھا جو اس اندھیرے میں میرے لیے کھڑا تھا؟ میری آنکھیں پوری طرح بند ہو چکی تھیں، مگر میرا دل اس نادیدہ محافظ کے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ میرا نام فاطمہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، لیکن میری بدنصیبی کا آغاز تب ہوا جب میں صرف 15 سال کی تھی۔ اس وقت میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں کی شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی اور میرے سوا ان کی دوسری کوئی اولاد نہ تھی، کوئی بیٹا بھی نہیں تھا جس کے سہارے وہ اپنی باقی زندگی گزار سکتی۔ گھر میں 2 بڑے جیٹھ اور ایک دیور تھے، اور میری دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میرے والد کی موت کے بعد گھر میں سب میری ماں کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کی جیٹھانیوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ کبھی باورچی خانے کو تالا لگا دیتی تو کبھی خواہ واش روم میں کپڑے رکھ کر بیٹھ جاتی تاکہ میری ماں ان تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اس تنگ زندگی سے میری ماں تھک گئی تھی۔ اس ساری صورتحال سے میری ماں کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ان جیٹھانیوں نے میری ماں کی زندگی کو اور زیادہ مشکل بنا دیا تھا۔ میری ماں جب سسرال کی مشکلات اور تلخیوں سے تنگ آ کر مائکے آئی تو وہاں بھی ان کے لیے زندگی آسان نہیں تھی۔ میری نانی کی وفات کے بعد مائکے میں بس ان کی بھابھی اور بھائی اور ان کے بچے ہی رہتے تھے۔ جیسے ہی میری ماں وہاں پہنچی، ان کی بھابھی نے انہیں قبول کرنے کے بجائے ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی تھی۔ وہ ہر بات پر طعنے دیتی، آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتی اور گن گن کر روٹی دیتی جو بمشکل ہی پوری ہو پاتی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ روٹی بھی ختم ہو جاتی اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ میری ماں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے علاوہ میرے تعلیمی اخراجات بھی تھے جو میری ماں کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن گئے تھے۔ میرے والد کا خواب تھا کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائیں تاکہ میں ایک کامیاب زندگی گزار سکوں، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ خواب بھی دھندلا سا گیا تھا۔ میرے والد کے بھائی مل کر اپنا خاندانی کاروبار چلا رہے تھے اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، لیکن جب ہمیں گھر سے بے دخل کیا گیا تو انہوں نے ہمارے حصے کے چند لاکھ روپے دے کر ہمیں ہر چیز سے بے دخل کر دیا۔ ان پیسوں سے کوئی مستقل سہارا تو نہ مل سکا، لیکن میرے ماموں جو خود ایک کمزور اور بے بس آدمی تھے، انہوں نے ہمیں اپنے چھوٹے سے گھر میں پناہ دی۔ میرے ماموں کی اپنی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ وہ دن بھر اپنی دکان پر بیٹھ کر محنت کرتے تاکہ وہ مشکل اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں۔ ان کی آمدنی اتنی محدود تھی کہ وہ ہمارے لیے بھی کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی غنیمت لگتی تھی۔ میں دن رات یہ سوچتی تھی کہ کیسے میرا تعلیم کا خواب پورا ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس تو اب کوئی حل ہی موجود نہیں تھا۔ میری ماں کی بے بسی اور میرے ماموں کی محدود طاقت کی وجہ سے ہم کبھی کورٹ کچہری کے چکر بھی نہیں لگا سکتے تھے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ یا
सहारे वाला था जो हमें हमारे हक दिलवा सकता। वो चंद लाख रुपए जो हमें मिले थे जल्द ही खर्च हो गए और हम एक बार फिर से बेयारो मददगार रह गए। इस सूरत हाल में मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वो हमेशा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती रहती, जैसे कि उन्हें मेरे मुस्तक़बिल की फ़िक्र ही ना हो। लेकिन मैं उनकी आंखों में छुपी बेचैनी को महसूस कर सकती थी। वो खुद से कहती कि खुदा ने जो आजमाइश दी है वो उसका हल भी देगा, लेकिन मैं देख रही थी कि उनकी उम्मीदें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब हमारी ज़िंदगी महज मुश्किलात का एक मुसलसल सिलसिला बन गई थी, जहाँ हर रोज़ नई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारे पास कोई ऐसा सहारा नहीं था जिस पर हम भरोसा कर सकते, और ना ही कोई ऐसी उम्मीद कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हर गुज़रता दिन हमें मज़ीद मुश्किलात में धकेल रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने की उम्मीद बाकी नहीं रही। मगर फिर भी मेरी माँ के दिल में कहीं न कहीं ये ख्वाहिश थी कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और हमें हमारी मुश्किलात से निजात मिल जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे पास ना कोई सहारे वाला था और ना ही कोई ऐसा शख्स जो हमें हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात से निकाल सके। हम अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर बेबस और लाचार थे और बस खुदा की रहमत के मुंतज़िर थे कि कब वो हमें हमारी मुश्किलात से निजात दिलाएगा। फिर एक दिन जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से बोझल हो रहे थे, अचानक मोमानी कुछ अजनबी लोगों के साथ कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। हम हैरान और परेशान होकर उन लोगों को देखने लगे। इनमें से एक औरत आगे बढ़ी और बिना किसी तासुर के मेरी माँ के सर पर चादर डाल दी, जैसे ये कोई रस्म हो। फिर उसने जल्दी से माँ के मुंह में मिठाई डाल दी और मुस्कुराकर पीछे हट गई। हम सब हक्का बक्का रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। मैं और मेरी माँ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमारे चेहरों पर सवालिया निशान थे। मेरी माँ के लबों पर बेचैनी थी और उन्होंने फ़ौरन मोमानी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उनके लहजे में खौफ और हैरत की आमेज़िश थी। मोमानी ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर बहुत ही इत्मीनान के साथ कहा कि आपका रिश्ता तय हो गया है इन साहब के साथ, जो हमारे भाई के जानने वाले हैं। वो लोग काफ़ी अमीर हैं और इस रिश्ते से तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। माँ के चेहरे पर शशोपंच की कैफियत थी। उन्होंने फ़ौरन मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे बारे में सोच रही हूँ। उनके दिल में बेचैनी और परेशानी थी और मेरी आंखों में आंसू भर आए, और मैं जानती थी कि मेरी माँ के लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था। उन्होंने कांपते हुए लबों से सवाल किया, मगर फातिमा का क्या होगा? मोमानी ने एक सर्द सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि इसकी फ़िक्र तुम क्यों कर रही हो? वो लोग किसी भी तुम्हारे साथ रखने पर रजामंद है। उनके पास इतनी दौलत है कि इसकी परवरिश और मुस्तक़बिल का ख्याल भी रख लेंगे। मेरी माँ का दिल मज़ीद टूट गया। उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। उन्होंने फिर से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी ज़िंदगी उनके दिल में कांटा बनकर चुभ रही हो। लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं इसे कैसे किसी और के सहारे छोड़ सकती हूँ? उनके लहजे में बेबसी थी। मोमानी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाजी, तुम्हारे लिए ये बेहतर है। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। वो लोग तुम्हें इज्जत और आराम देंगे और फातिमा के लिए भी एक नया आगाज़ होगा। इस घर में तुम्हारे लिए अब कुछ बचा ही नहीं। माँ की आंखों में आंसू थे और वो मेरी आंखों में झांक रही थी, जैसे कोई उम्मीद की किरण तलाश कर रही हो। मेरे दिल में खौफ और बेयकीनी की कैफियत थी। मैं जानती थी कि माँ के दिल में मेरी फ़िक्र है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। मैंने उनके चेहरे पर दुख और बेबसी देखी और मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन होने लगी। माँ की आंखों में इतने सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था, और मेरी आंखों में इतनी बेबसी थी जैसे कोई अपनी बका के लिए जंग लड़ रहा हो। मैं समझ गई कि हमारी ज़िंदगियों में अब कोई बड़ा फ़ैसला होने वाला है और हम दोनों के लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। उन लोगों की मौजूदगी में माँ का दिल शायद ये फ़ैसला कबूल करने पर मजबूर हो जाए, लेकिन मैं जानती थी कि उनके दिल में मेरी फ़िक्र कभी कम नहीं होगी। कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग उस नए घर में आ गए जहाँ
میری ماں کا نکاح میرے سوتیلے باپ سے کیا گیا۔ اس گھر کی چمک دھمک اور وسعت نے میری آنکھوں کو چندیا دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا۔ یہ گھر بظاہر تو بہت عالی شان تھا، مگر اس کی دیواروں کے پیچھے چھپی خاموشی نے مجھے بے چین کر دیا۔ گھر کے افراد کی آنکھوں میں جو سرد مہری تھی، وہ مجھے شروع ہی سے محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے گھر میں قدم رکھا، میری ماں کو پہلی نظر میں ہی ناپسندیدہ نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں موجود نوکروں نے تو ہمیں کچھ فاصلے سے دیکھا اور سر جھکا کر سلام کیا، لیکن ان کے لہجے میں احترام کے بجائے ایک عجیب سی بے دلی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے وہ ہمیں دل سے قبول نہیں کر رہے۔ ہم پر حیرت کا پہاڑ تو اس وقت ٹوٹا جب ہم نے دیکھا کہ اس آدمی کا بیٹا بھی اسی گھر میں موجود تھا۔ وہ لڑکا تقریباً مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اور جیسے اس نے مجھے دیکھا تو اس کی نظریں مجھ پر جم سی گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ میرے وجود کا جائزہ لے رہا ہو۔ میرے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ نوکروں کے ہاتھوں میں پلا بڑھا تھا۔ جب وہ لڑکا ہمارے سامنے آیا تو اس نے میری ماں کی طرف ایک سرد سی نظر ڈالی اور مجھے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگا، جس میں بدتمیزی کی جھلک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی احترام یا شرم نہیں تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے اپنے کنٹرول میں لے رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک خود غرضانہ سکون تھا، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو جب وہ مجھے اپنے قابو میں لے سکے۔ گھر کے نوکروں نے بھی ہمیں سرسری طور پر دیکھا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ میری ماں نے گھر کے کونے کونے کا جائزہ لیا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک دیکھی کہ شاید یہ گھر ہمارے لیے ایک نئی شروعات ہو سکتا ہے۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے میں ایک اجنبی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکا جو بظاہر میرے سوتیلے بھائی کا درجہ رکھتا تھا، حقیقت میں ایک دھوکہ دینے والا نظر آیا۔ اس کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے وہ میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی، لیکن وہ آنکھیں میرے دل میں گھٹن چھوڑ گئیں۔ اور یوں اس گھر میں ہمارا پہلا دن ایک عجیب کشمکش کے ساتھ شروع ہوا، جہاں ہم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا۔ لیکن اس آغاز میں پہلے ہی سے کئی سوالات اور اندیشے جنم لے چکے تھے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی کہ اس دن اس لڑکے کا ویزا منظور ہو گیا۔ میرا سوتیلا باپ ایک بہت بڑا کاروباری شخص تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو مستقبل میں اپنی جگہ پر بٹھانے کا خواہش مند تھا۔ اس مقصد کے تحت اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہمیں اس خبر کا علم ہوا، میرے دل میں ایک بے پناہ سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ اب وہ مجھے اس کی شیطانی مسکراہٹ اور اس کی غیر مناسب نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میری ماں کے دن رات اس نئے گھر میں دیکھ بھال اور شوہر کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنی نئی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ان کی زندگی اب مکمل طور پر اپنے نئے گھر اور شوہر کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میرے لیے یہ تبدیلی کس قدر راحت کا باعث بنی۔ میں نے اپنی توجہ مکمل طور پر اپنی پڑھائی پر مرکوز کر لی، مگر ایک چیز تھی جو مجھے اس گھر میں بہت سکون دیتی تھی، اور وہ تھی اس گھر کی چھت۔ جب بھی مجھے کسی قسم کی بے چینی یا الجھن محسوس ہوتی، میں چھت پر جا کر بیٹھ جاتی۔ وہاں کی خاموشی اور ہوا کے جھونکے مجھے اندرونی سکون دیتے۔ یوں لگتا جیسے اس چھت پر میں اپنی تمام تر پریشانیوں اور فکروں کو بھلا دیتی تھی۔ یہ گھر اپنے اندر بہت سی وسعتیں اور خوبصورتی چھپائے ہوئے تھا، لیکن افراد کی کمی اور ان کی سرد مہری نے اس کی شان کو مدھم کر دیا۔ پھر بھی میری ماں کی محنت اور نئے شوہر کے ساتھ ان کے وقت نے ان کی زندگی کو کسی حد تک پرسکون بنا دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اب میں 22 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے سوتیلے بھائی کی غیر موجودگی نے مجھے ذہنی سکون دیا، اور اس عرصے میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ مگر جیسے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا، وہ دن بھی آ گیا
جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا سوتیلا بھائی اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ گیا۔ اس کی واپسی نے میرے دل میں پھر سے ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ اس کی وہی پرانی نظر اور شیطانی مسکراہٹ اب پھر سے میرے سامنے تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرا سکون بھی کہیں کھو سا گیا۔ اس کی واپسی نے مجھے پھر سے اس احساس میں مبتلا کر دیا کہ میری زندگی میں ایک نیا چیلنج شروع ہونے والا ہے۔ یہ تیسری رات تھی جب ہر بار رات کا کھانا کھانے کے بعد میرا سر چکرانے لگتا، جیسے میرے اندر کچھ غیر معمولی ہونے لگا ہو۔ مجھے محسوس ہوتا جیسے کسی نے میرے کھانے میں کچھ ملا دیا ہو، کوئی نشہ آور چیز جو مجھے مدہوش کرنے کے لیے کافی ہو۔ جیسے ہی میں کھانا کھاتی کچھ دیر بعد میری حالت بگڑنے لگتی، میری نظر دھندلا جاتی اور میرے سر میں ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگتا۔ اس رات بھی جب میں نے کھانا کھایا تو کچھ دیر کے بعد میری حالت بگڑنے لگی۔ میرا سر پہلے سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا اور میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی میں بستر پر گری ایک عجیب و غریب احساس نے مجھے جکڑ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اوپر کوئی وجود جھک رہا ہو، اس کا سایہ میرے وجود پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میرا جسم بے بسی کی حالت میں تھا اور میں خود کو حرکت دینے سے قاصر تھی، جیسے کوئی غلیظ حرکت کرنے کے لیے مجھ پر جھکا ہو اور میں اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور میں نے پورا زور لگا کر خود کو اس سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن میری تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ لیکن پھر اچانک جیسے کوئی پراسرار طاقت اس نے وجود کو مجھ سے دور پھینک دیا۔ وہ بھاری سایہ ایک جھٹکے سے مجھ سے دور ہو گیا۔ میرے اندر کے خوف نے ایک لمحے کے لیے دم توڑ دیا، لیکن میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کس نے میری مدد کی؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب نہ ملا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز جس کا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ کیا وہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ خوفناک تھا اور میرے وجود پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ میں بہت چوکنی ہو کر رہتی اور اپنے ارد گرد کو بڑی حساس نظروں سے دیکھتی رہتی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہوں اور باہر کم کم نکلوں، لیکن پھر بھی اگر کبھی نکل گئی تو میرا سوتیلا بھائی اکثر اپنی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے موجود ہوتا، اور پھر اس کے دیکھنے کا انداز مجھے آگ لگا دیتا۔ وہ جیسے دیکھتے ہوئے بہانے سے میرے قریب سے گزرتا اور مجھے چھو کر جاتا تو اس چیز سے مجھے اور زیادہ غصہ آتا۔ میں نے اماں سے ایک دن اس سلسلے میں بات کی اور کہا، امی، عدیل بہانے بہانے سے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر تو وہ جان بوجھ کر مجھے چھو کر گزرتا ہے۔ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں خود کو کمرے میں بند رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی جب کبھی اس سے سامنا ہوتا ہے تو وہ باز نہیں آتا۔ میں نے بے بسی بھرے انداز میں اپنی امی کو یہ بتایا تو وہ حیران اور پریشان میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ تاہم خوفزدہ ہوتے ہوئے امی کہنے لگیں، فاطمہ، تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ اپنے باپ کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا، ورنہ تو وہ تمہیں منٹوں میں مجھے اور تمہیں اس گھر سے نکال دے گا۔ وہ اپنے بیٹے کا ہی اعتبار کریں گے، اسی لیے تم محتاط ہو کر رہنا بس، اور بھول کر بھی اس بات کو کسی کے سامنے مت کہنا۔ اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ رہو گی تو وہ بھی سامنے نہیں آئے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ تمہارے پاس زیادہ وقت رہوں، لیکن پھر بھی تم نے اپنا دھیان خود رکھنا ہے۔ تم سمجھدار ہو اور اب بڑی ہو چکی ہو، تم بہتر جانتی ہو کہ تمہیں اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اماں نے پریشان ہوتے ہوئے قدرے بے ربط سے انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں نے بھی سر ہلا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امی کے اندر کون کون سے خدشات سر اٹھا رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ مجھے اب پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی، اور امی کا یہ کہنا کہ ابو کے سامنے یہ بات مت کرنا مجھے اندر تک چیر گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو انہیں اب تک میرے اخلاق اور کردار کا پتہ
जल गया होगा तो क्या वो मुझे गलत समझेंगे? जब मैं उनकी बेटी की शिकायत उनसे करूँगी तो क्या वो मुझे ही गलत कहेंगे? अजीब सी सोचें मेरे दिल में सर उठा रही थी, जिनका कोई सर पैर नहीं था। लेकिन मैंने इन सोचों को झटक कर खुद को पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया। मेरा आखिरी सेमेस्टर था और मुझे हर सूरत अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैं किसी भी सूरत अपनी तालीम को खैराबाद नहीं कह सकती थी। लेकिन अब ये जो कुछ मेरे साथ 2-3 दिन से हो रहा था वो बहुत अजीब सा था। रात को सब लोग खाना खाकर अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते थे। मैं चूँकि रात को देर तक पढ़ती थी, इसीलिए मुझे अक्सर रात को भूख लग जाती थी और अम्मी मेरे लिए खाना निकाल कर ढककर माइक्रोवेव में रख जाती थी। मैं जब भूख महसूस करती तो जाकर गर्म करके वहीं किचन में पड़ी हुई मेज़ पर बैठकर खा लेती और फिर अपने कमरे में आ जाती। लेकिन अब 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ही मैं खाना खाती हूँ तो मेरा सर चकराने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं। यूँ लगता है जैसे इसमें कोई नशावर चीज़ मिली हो और यही वजह थी कि मैं फ़ौरन आकर अपने बिस्तर पर गिर जाती और गिरते ही मेरी आंखें बंद होने लगती। लेकिन रात को तो अजीब ही वाक़या हुआ। खाना खाने के बाद जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बिस्तर पर जाकर लेटी और साथ ही कोई भारी वजूद मेरे ऊपर आ गया। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ हुई जिसने मुझे बेहोशी की हालत में भी हैरान और परेशान कर दिया कि आखिर इस वजूद को मेरे ऊपर से हटाया किसने। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी इज्जत महफूज रही, लेकिन अगर वो मददगार वहाँ पर ना होता तो शायद मेरी इज्जत को ख़तरा लाहक होता और मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मैं नहीं जानती वो कौन था और कौन नहीं, लेकिन मैंने गायबाना तौर पर उसका शुक्रिया अदा किया और अगले दिन मैं चोर नज़रों से सारे घर में देख रही थी। मैं उस मोहसिन का पता लगाना चाहती थी, लेकिन मुझे किसी पल भी अपने मोहसिन का गुमान नहीं हुआ कि वो आखिर कौन था। अपनी सोचों से परेशान होकर मैं शाम को छत पर चली आई। खुली ताज़ा हवा में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मौसम बदल रहा था और इसी निस्बत से हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। मैं छत में खड़ी मौसम को एंजॉय कर रही थी जब अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करके मैं पलटी। देखा तो ये देखकर मेरे वजूद में गुस्से के अंगारे दौड़ने लगे। मेरे सामने मेरा सौतेला भाई अदील खड़ा था और उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट और अंदाज में वही बेबाकी और शर था जिससे मुझे हमेशा से गुस्सा आता था। अभी भी उसे सामने देखकर मेरे अंदर गुस्से की लहरें दौड़ रही थी जब भी वो मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, रात को तो तुम्हें किसी ने बचा लिया था। अंधेरा होने के बायस मैं देख नहीं पाया, लेकिन कब तक जाने मन मुझसे इस तरह बचोगी? कभी न कभी तो तुम्हें शिकार कर ही लूँगा। अदील की बात सुनकर मेरे पूरे वजूद में एक नफ़रत की लहर दौड़ उठी। मैंने नफ़रत आमीज़ अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, घटिया इंसान, तो वो तुम थे जिससे मेरी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की थी। मेरी बात के जवाब में उसने एक ऊंचा कहकहा लगाया और कहने लगा, कौन सी इज्जत? कैसी इज्जत? 2 टके की लड़की मेरे बाप के टुकड़ों पर पलकर जवान हुई है तो इसके ऊपर मेरे अलावा और किसका हक बनता है? और मैं तो अपना हक वसूलूंगा और मुझे अपना हक वसूलना आता भी है। ये कहते हुए उसने सर से पैर तक मुझे इतनी अजीब नज़रों से देखा कि मैं कांप कर रह गई। उसके बाद वो नीचे उतर कर चला गया, जबकि मैं छत पर बैठकर रोने लगी थी। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अदील ने मेरे साथ ये बैर क्यों बांध लिया है, क्यों वो पहले दिन से मेरा इतना मुखालिफ है, क्यों आखिर उसकी नज़रों में मेरे लिए हमेशा से गंदगी होती है, क्यों वो मेरी इज्जत को पामाल करना चाहता है। मैं अभी तक ये बात समझ नहीं पाई थी। तभी मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी। अंधेरा हो गया था। मैं अपना चेहरा साफ करती हुई छत से नीचे उतरने लगी तो यकायक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी। मैंने पलटकर छत पर देखा, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन ये एहसास मेरे पूरे वजूद पर हावी हो रहा था कि छत पर कोई मौजूद था और मुझे देख रहा था। आखिर वो कौन था? क्या वो अदील था? लेकिन नहीं, अदील तो मेरे सामने ही नीचे चला गया था, तो फिर वो कौन था? मैं घबराहट के मारे जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगती नीचे आ गई और अम्मा नीचे सामने मेरी मुंतज़िर बैठी हुई थी। कहने लगी, फातिमा, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, तुमने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी।
अम्मा ने नाराज़गी से कहा तो मैं शर्मिंदा हो गई और वजाहत देने लगी, नहीं अम्मा, मुझे वाकई आपकी आवाज़ नहीं आई। आप बताएं क्या कहना था आपने? मैंने लाड से अम्मा के गले में बाजू डालते हुए उन्हें कहा तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, दरअसल मुझे मार्केट तक जाना था, सोचा तुम्हें साथ ले जाऊं, कोई ज़रूरी सामान था, लेकिन तुमने आवाज़ ही नहीं सुनी तो मैंने भी जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अब कल चलेंगे। अम्मा ने मुझे कहा तो मैंने सर हिला दिया और कहा, जी अम्मा, मुझे भी कोई ज़रूरी चीज़ें लेनी है, कल इकट्ठे चलते हैं। ये कहकर मैं अपने कमरे में आई और अपने नोट्स खोल कर बैठ गई, लेकिन उस वक्त मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। अदील की घटिया बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी और इस तरह के एक खौफ भरा एहसास मेरे अंदर सर उठा रहा था। अदील को आखिर रात को किसने रोका था? मैं तो बेहोश थी और मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अपने ऊपर से हटा सकती, तो फिर आखिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की? और अब छत पर भी कौन था? क्या वो कोई और मखलूक है जो मेरी मदद कर रही है, या ये फिर सिर्फ मेरा एक वहम है और कुछ भी नहीं? नोट्स को सामने रखकर मैं ये सब कुछ सोचे जा रही थी। मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा जा रहा था। आखिरकार थक हार कर मैंने सब कुछ बंद किया और अपने बिस्तर की राह ली और लेट गई। मैंने सोच लिया था कि आज से वो खाना नहीं खाऊंगी जो माइक्रोवेव में पड़ा होगा, बल्कि अगर भूख लगी तो बाहर जाऊंगी। नहीं, पहले ही खाना लाकर रख लूंगी जब अम्मी जाग रही होंगी। अदील से कुछ बैद नहीं कि वो मेरे साथ क्या कर गुजरता, और मैं अब पहले से ज़्यादा मोहतात होकर रहना चाहती थी, क्योंकि मेरे और मेरी माँ के पास ये आखिरी जाय पनाह थी। अगर हम यहाँ से निकाल दिए जाते तो दुनिया में हमारे लिए कहीं पर भी कोई सुकून भरी जगह नहीं थी। अगले दिन अम्मी के साथ मैं मार्केट गई तो मैंने उन्हें कई बार अपने साथ गुजरने वाली हरकत के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और वो मुझे मना करेंगी कि तुमने अब्बू से बात नहीं करनी। इसीलिए मैं चुप हो गई। मैंने अम्मी को कुछ भी नहीं बताया और घर आ गई, लेकिन अपने तौर पर मैंने ख़ुद को बहुत मोहतात कर लिया था। रात को खाना लेने किचन में नहीं जाती थी, बल्कि पहले ही कुछ न कुछ लाकर कमरे में रख लेती थी। कमरे की अच्छी तरह से कुंडी लगा कर रखती थी। 2-3 दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए और मैं भी अब पुरसुकून हो चुकी थी, लेकिन चौथे दिन रात के वक्त जब मैं खाना लेकर बावर्ची खाने से निकल रही थी तो रास्ते में अदील ने फिर मेरा रास्ता रोक लिया और एकदम से मेरे आगे आ गया। मैं तवक्को नहीं कर रही थी कि इस वक्त अदील घर पर होगा, क्योंकि इस वक्त अमूमन वो अपने दोस्तों के पास गया होता है, लेकिन अब उसे अचानक देखकर मैं एकदम डर गई। मेरा डरे हुए चेहरे को देखकर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, वैसे तुम मुझसे इतना डरती हो, लेकिन फिर भी कितनी ढिठाई से मेरे घर में रह रही हो। अदील ने एकदम अपने लहजे को सर्द कर लिया और उसकी आंखों में मेरे लिए चिंगारियां उठ रही थी, जबकि मैं खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। मैं समझ रही थी कि अदील का मसला क्या है। उसे सिर्फ यहाँ पर मेरे होने से मसला था और कोई बात नहीं। यही वजह थी कि वो बार बार मुझे यही कहता और इस घर में मेरे होने पर एहसान जताता था। अभी भी उसकी बात सुनकर मेरे माथे पर तीवरियाँ आ गईं। ताहम मैंने उसे कहा कि तुम भूल रहे हो कि ये घर मेरी माँ का भी है और इस हिसाब से मेरा भी है, लिहाजा आइंदा अपनी ऐसी कोई भी बकवास लेकर मेरे सामने मत आना। मैंने गुस्से में उसे कह तो दिया था, लेकिन कमरे में आकर अब पछता रही थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो माँ के साथ इस बात का गुस्सा ना निकाले या फिर अपने बाप के पास जाकर मेरी शिकायत न लगा दे। अजीब से मखमसे में ज़िंदगी फंस चुकी थी। अगले दिन अम्मी को अब्बू के साथ कहीं पर जाना पड़ गया। घर पर कोई भी नहीं था और मुझे एक अजीब सी वहशत हो रही थी। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं अदील मुझे तंग न करे, लेकिन शुक्र था कि इस वक्त घर पर वो भी नहीं था। इसीलिए मैं बड़े सुकून से अपने लिए चाय बनाकर अपने कमरे में ले आई और आराम से बैठकर पढ़ने लगी। लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कब अदील घर पर आ गया और कब वो मेरे कमरे में भी आ गया। चौंकी तो मैं तब जब एक अजीब सी खुशबू ने मेरे अपने हिसार में लिया। मैंने सर उठाकर देखा तो अदील मेरे पीछे मौजूद था। उसने शायद कोई नशा किया हुआ था, क्योंकि उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर नाकाबिले फ़हम से तासुरात थे। मैं एकदम घबरा गई। ख़तरे का शिद्दत से एहसास हुआ था। समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। ये मेरी गलती थी। मुझे अपने कमरे की कुंडी भी लगा कर रखनी चाहिए थी। अगर वो घर पर नहीं भी था तो फिर भी मुझे एहतियात करनी चाहिए थी,
क्योंकि عدیل کے پاس گھر کے گیٹ کی چابی تھی اور وہ آرام سے گیٹ کھول کر اندر آ سکتا تھا، لیکن میرے کمرے میں تو نہیں آ سکتا تھا، اور اب میں یہ غلطی کر چکی تھی۔ عدیل بڑی خباثت بھرے تاثرات لے کر میرے پاس آیا، ایک دم سے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں چیخ اٹھی اور غصے سے کہنے لگی، خبردار خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میری دھمکی دینے پر وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیوں نہیں لگاؤں گا، میں تو لگاؤں گا، اسی ارادے سے تو گھر پر آیا ہوں، اور آج تو مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے کیسے بچ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر عدیل نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر میرے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے بھرے بازار میں بے لباس کر دیا ہو۔ میں نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے، جبکہ وہ خباثت بھرے انداز میں میری طرف بڑھا، اور پھر وہ ہو گیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک یہ عدیل کو کسی نے اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا اور وہ دور دروازے میں جا گرا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں حیرت سے اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر عدیل کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ جبکہ عدیل بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور وہ غصے اور نشے میں غلط غلط باتیں منہ سے نکالنے لگا، جبکہ مارنے والے نے ایک دم اس کے منہ پر کچھ دے مارا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ عدیل اب تکلیف کی شدت برداشت نہیں کر پایا اور فوراً کمرے سے نکل گیا، جبکہ میں حیرت سے خلا میں تک رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سی قوت ہے اور وہ کون ہے جس نے میرے اس طرح سے مدد کی ہے۔ میں نے ایک دم پوچھا، کون ہے یہاں پر؟ میں نے خلا میں تکتے ہوئے پوچھا تو میرے سامنے ایک دم روشنی کا ایک ہیولا سا آ گیا، اور پھر اس روشنی سے ایک وجود ظاہر ہوا جو کسی خوبصورت نوجوان کا تھا، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مہربان سی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھیں اس کی شرافت کا پتہ دے رہی تھی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں آفاق ہوں اور ایک جنزادہ ہوں، میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس کے تعارف کرانے پر میں ایک دم خوف زدہ سی ہو گئی، تاہم اسے کہا کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری بہت مدد کی، اس دن بھی تم نے ہی مجھے اس درندے سے بچایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگا، ہاں اس دن بھی میں نے ہی بچایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ تمہارے پیچھے ہے اور جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جائے گا تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ آفاق نے مجھے یہ کہا تو ایک سنسنی سی میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اسے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ میرے پیچھے ہے اور جب تک یہ مجھے حاصل نہیں کر لیتا تب تک یہ باز نہیں آئے گا، لیکن میں کیا کروں، میرے اس کے ساتھ اس گھناؤنے کھیل میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک دم روتے ہوئے جب یہ کہا تو آفاق کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور جہاں تک ممکن ہو سکا تمہیں بچاؤں گا۔ آفاق کے کہنے پر میں نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا اور کہا، آخر تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ کیوں تم میرا اتنا ساتھ دے رہے ہو؟ میں حیرانی سے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، اس لیے کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں چھت پر دیکھا تھا تو مجھے تم بہت اچھی لگی تھی، اپنے آپ میں گم، بالکل معصوم بچے کی طرح لگی تھی۔ میں تمہیں دیکھتا رہ گیا، تمہارے بال ہوا میں اڑ رہے تھے جنہیں تم بار بار سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تمہارے چہرے پر ایک ایسی سوچ پھیلی ہوئی تھی جس نے تمہیں ارد گرد سے بیگانہ کر دیا۔ میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اپنا راستہ ہی بھول چکا تھا اور تمہارے گھر میں ہی ٹھہر گیا۔ اس دن کے بعد سے میں مسلسل تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ آفاق نے جب یہ کہا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور میں نے بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر تم نہ ہوتے تو شاید آج مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ مجھ پر تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے بڑی ممنون نظروں سے آفاق کو دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا دیا اور کچھ لمحوں سے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اتنی دیر میں امی اور ابو بھی آ چکے تھے۔ میں نے تب تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور امی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن ابو نے جب عدیل کے بارے میں پوچھا تو ایک دم میں نے چور نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ ابو خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، لیکن اگلے دن جب رات کا کھانا ہم سب مل کر کھا رہے تھے تبھی عدیل نے ابو سے کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر ابو نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا
جبکہ امی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور میں جو اس کے اس جملے کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کو جانتی تھی، ایک دم حیران اور پریشان تھی، اور بے اختیار امی کی طرف دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ عدیل آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کوئی جواب دیتے، میں نے ابو سے کہا، ابو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اور پڑھنا ہے اور اپنا کریئر بنانا ہے۔ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ ابو نے میری بات سنی اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، تمہاری بات بھی اپنی جگہ درست ہے، عدیل کی بات بھی درست ہے۔ اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، وہ تمہاری پڑھائی پر پابندی تھوڑی لگائے گا، کیوں عدیل؟ ابو نے یہ کہتے ہوئے عدیل کی طرف دیکھا تو عدیل نے بڑی ہی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں ابو، یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابو نے دوبارہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، جبکہ میں بے بسی سے امی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خود بھی خاموش تھی اور کچھ بول نہیں رہی تھی۔ کہنے کو تو عدیل میرا سوتیلا بھائی تھا، لیکن اس کی ماں اور باپ کوئی اور تھے، اور میری ماں اور باپ کوئی اور تھے۔ اسی وجہ سے ہماری شادی ممکن تھی، لیکن میں عدیل کی حرکات کی وجہ سے ہی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ پہلے دن سے عدیل مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور اب بھی وہ یہ شادی کر کے مجھے اس گھر سے کسی طریقے سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اگلے ہی دن امی کے سامنے صاف صاف انکار کر دیا، اور انہیں کہا کہ آپ کسی طریقے سے ابو کو سمجھائیں، وہ اس شادی سے باز آ جائیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ لیکن امی تو مجھ سے زیادہ بے بس تھی، کہنے لگی، میں تمہارے ابو کو منع نہیں کر سکتی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو، جس بات میں تمہارے ابو کو برائی نظر نہ آئے وہ اس فیصلے کو لینے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتے، اور اب اگر انہیں منع کر دوں تو وہ بالکل باز نہیں آئیں گے اور لازمی وہ کام کر کے رہیں گے۔ امی نے بے بسی سے جب مجھے یہ کہا تو میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی نے مجھے حوصلہ دیا اور تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف طفل تسلیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں، ہونا تو وہی ہے جو ابو چاہیں گے یا پھر جو عدیل چاہتا ہے۔ اسی لیے چپ چاپ خود کو حالات کے سپرد کر چکی تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کیسے ہو گیا کہ عدیل نے خود ہی اس شادی سے انکار کر دیا۔ میں اور امی تو حیران ہو گئے، خود ابو بھی حیران ہو گئے، اور عدیل کو پہلی بار انہوں نے بہت بری طرح ڈانٹا اور کہنے لگے، یہ زندگی کوئی مذاق ہے جس طرح تم نے اسے سمجھ رکھا ہے؟ میں نے اس لڑکی کے سامنے تمہاری وکالت کی اور اب تم مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا رہے ہو۔ ابو نے بہت بری طرح سے عدیل کو ڈانٹا، جبکہ عدیل کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے دوبارہ واپس باہر کے ملک جانا ہے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے آپ واپس بھجوا دیں۔ ابو اس کی ڈھٹائی اور ہٹ درمی پر حیران رہ گئے، تاہم میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری تو جان چھوٹی۔ اس بات کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے میں نے ان کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، لیکن ایک دن شام کو میں چھت پر کھلی ہوا کا مزہ لے رہی تھی، تبھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے تھوڑی خوفزدہ سے ہو کر جب پلٹی تو آفاق کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حیرت سے اسے کہا، آپ یہاں پر؟ میری حیرانی کے جواب میں وہ مسکرا کر کہنے لگا، ہاں میں یہاں پر، دراصل میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں کیونکہ تمہاری مشکلیں تو آسان ہو گئی ہیں۔ عدیل اب واپس باہر چلا گیا ہے، اب گھر پر سکون ہے اور تم آرام سے کافی عرصہ یہاں پر گزار سکتی ہو، تب تک شاید تمہاری شادی بھی ہو جائے۔ آفاق نے جب یہ کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور اسی حیرانی کی کیفیت میں اسے کہا، آپ کو تو میرے بارے میں سب خبر ہے، کہیں عدیل کے جانے میں آپ کا ہاتھ تو نہیں؟ ایک دم کسی خیال کے تحت میں نے چونک کر جب اسے یہ کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں، میں نے اسے ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تم سے دور رہے۔ وہ پہلے تو مان نہیں رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو پھر وہ باز آ گیا، اور اسی لیے اس نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پر رک کر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور بار بار تمہیں تنگ کر سکتا ہے، لیکن یہاں سے جب جائے گا تو پھر تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ آفاق کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کر کے کہا، آپ نے کہاں کہاں میری مدد نہیں کی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے لیے اتنے مددگار ثابت ہوں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے ممنون آنکھوں سے جب اسے دیکھ کر شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا، اس کی نظروں سے ایک عجیب سی کیفیت میرے دل میں پیدا ہوئی، ایک دم دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور آنکھیں خود بخود بوجھل سی ہو گئیں، جبکہ وہ چند لمحے وہیں پر کھڑا رہا،
اور پھر ایک دم وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک خالی پن کا احساس ہوا، تاہم میں نے خود کو سمجھایا اور چھت سے نیچے آ گئی۔ اپنے آپ کو آج میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے نیا جنم لیا ہو۔ آفاق میں جس طرح چھپ کر میری مدد کی اور پھر جس طرح وہ اچانک میری زندگی میں آیا، اسی طرح واپس بھی چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنات اتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اتنے زیادہ مہربان بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آفاق کہیں پر بھی جاگے پھر بھی میرا خیال ضرور رکھے گا، اور اگر کبھی مجھ پر کوئی آنچ آنے لگے گی تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ مجھے اس تکلیف سے بچا سکے۔ اس خیال نے میرے اندر ایک جوش سا بھر دیا تھا اور دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ میں گنگناتی ہوئی سی کیفیت میں خود کو محسوس کر رہی تھی اور اب مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج مجھے کنڈی لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ پورا کھلا تھا اور میں بڑے مگن سے انداز میں پڑھ رہی تھی۔ عدیل یہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے اس کے جانے کا افسوس تھا کیونکہ ابو اس کے آنے پر بہت خوش تھے، لیکن شاید اس کے لیے یہی بہتر تھا اور میرے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ ہم دونوں کی منزلیں الگ ہیں لیکن مقام ایک ہی ہے، اور جب تک مقام ایک ہے تب تک ہم ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے عدیل نے اپنا رستہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے اب سوچ لیا تھا کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جلد از جلد کسی اچھی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ میں خود کو مصروف کرنا چاہتی تھی اور شادی ابھی میری اس مصروفیت کی لسٹ میں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ عدیل کے جانے کے بعد اماں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور مجھے کہنے لگی، دیکھو اللہ نے خود ہی اسباب پیدا کر دی اور تمہیں اپنے ابو کی نظروں میں برا ہونے سے بچا لیا۔ عدیل نے خود ہی اس شادی سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا اور خود ہی باہر چلا گیا۔ میں تو جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اماں نے سادگی سے مسکراتے ہوئے مجھے پیار کر کے جب یہ کہا تو میں بھی مسکرا دی۔ اماں کو میں نے آفاق کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اگر میں انہیں بتا دیتی تو شاید وہ یہی سمجھتی کہ مجھے جنات چمٹ گئے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن میری اماں کی سادگی سے کچھ بھی بعید نہیں تھی، اسی لیے میں نے اماں کو ان کے گمان میں ہی رہنے دیا اور انہیں یہی سمجھنے دیا کہ عدیل اپنی مرضی سے اس شادی سے پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ اگر میں انہیں حقیقت بتاتی تو شاید وہ یہی سمجھتی کہ سب میں میرا ہاتھ ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آفاق نے اپنے طور پر میری مدد کی اور اپنے طور پر ہی اس نے وہ سب کچھ کیا، لیکن اس سلسلے میں اس کی بہت مشکور ہوں، کیونکہ جو میں چاہتی تھی اس نے وہی کیا اور آگے سے عدیل سے بھی وہی کچھ کروایا۔ میں سمجھتی ہوں یہی ہم سب کے حق میں بہتر تھا۔ اب میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ عدیل اب جلدی واپس نہیں لوٹے گا، اور اگر لوٹے گا بھی تو کم سے کم 2-4 سال تک تو اسے لگ ہی جائیں گے، اور تب تک میں آزادانہ اپنا پلان پر عمل کر سکتی ہوں اور اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔